اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا. ایرانی شہروں تہران، اصفہان، مشہد اور کرچ میں دھماکے. امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا. عراقی شہر تکریت اور شام میں دمشق کے وسطی اور مضافاتی علاقوں میں بھی دھماکے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے تہران کے مغربی اور جنوب مغربی فوجی اڈوں پر حملے کیے. تہران میں آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا. متعدد مقامات پر آگ لگ گئی. تہران فائر بریگیڈ نے متاثرہ عمارت سے 10 افراد کو ریسکیو کیا. اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا. ایران نے فوجی تنصیبات پر حملوں کی تردید کر دی. خلیجی ممالک نے کمرشل اور انٹرنیشنل پروازوں کے لیے ایرانی فضائی حدود کا استعمال روک دیا. ایرانی میڈیا نے کرچ شہر میں 5 دھماکوں کی تصدیق کر دی. ایرانی حکام کی طرف سے تاحال باضابطہ کوئی جواب نہیں دیا گیا. ایران نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے تھے، جس کے بعد اسرائیل نے ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں. ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کا سید محمد علی صاحب. بہت شکریہ آپ کی وقت کا. سر، اسرائیل کی ایران پر 2 مرتبہ فضائی حملے انہوں نے کیے ہیں، شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اب یہ جنگ کس حد تک خطرناک ہو چکی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس کے جو 3 اہم پہلو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن اب جس طرح آج کی صورتحال سامنے آئی ہے اور یہ تیسرا موقع ہے کہ براہ راست اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ملٹری ایکسچینج یا کنفرنٹیشن سامنے آئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے جس طرح آپ نے کہا، اب ہم کنیکٹ کرتے ہیں ڈاٹس کو سچویشن کو سمجھنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا اور آگے کیا ہو سکتا ہے. آپ نے جس طرح ابھی بہت اہم ایک نقشہ دکھایا جو کہ ریئل ٹائم پکچر دے رہا ہے کہ دنیا کی جو فلائٹس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو یورپ اور امریکہ سے فلائٹس آتی ہیں اور جاتی ہیں وہ الگ صبح ہی آتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ، شمالی یورپ، مغربی یورپ سے تمام فلائٹس جو اسلام آباد آتی ہیں، لاہور آتی ہیں، کراچی آتی ہیں، وہ لیٹ نائٹ اور ارلی مارننگ آتی ہیں. تو اس وقت جو تمام پچھلے 4-5 گھنٹے سے فلائٹس ہیں جو کہ بھی ایشیا کو لنک کرتی ہیں یورپ اور امریکہ اور مڈل ایسٹ سے، انہوں نے اپنے راستے بدل لیے ہیں. اچھا، کیوں بدل لیے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نقشہ جس طرح بھی آپ دکھا رہے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، بے شک اسی کو رکھیں آپ سامنے تو سمجھانا آسان ہوگا کہ آپ دیکھیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اردن اور عراق کے ممالک ہیں، وہاں سے تمام جو فلائٹس ہیں وہ اب اوائڈ کر رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کو اب احتمال یہ ہے کہ اب ایران جو جوابی کارروائی کرے گا، جس کا اس نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے، وہ اس کے میزائلز جو ہیں وہ اسی طرح عراق اور اردن اور شام کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی طرف جا سکتے ہیں. اس لیے اپنے تمام فضائی حدود کو، فضائی ٹریفک کو محفوظ رکھنے کے لیے اب یہ ممالک جو ہیں اپنی ایئر اسپیس کلوز کر چکے ہیں تاکہ کوئی سویلین کیجولٹی نہ ہو، کوئی سویلین جہاز جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو سکے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی نقشے کو دیکھیں تو جو ممکنہ روٹ انہوں نے استعمال کیا ہوگا، جو سب سے شارٹ روٹ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جب فضائی علاقہ طیارے جب میزائلوں اور بموں سے لیس ہو کے ایکسٹرا فیول کے ساتھ فلائی کرتے ہیں تو ان کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی رینج بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. ممکنہ طور پہ شام، اردن یا عراق کی فضائی حدود ہی ایران پہ حملے کے لیے استعمال کی گئی ہیں. اس لیے ان ممالک کو بھی یہ احتمال ہے کہ ابھی جو جس طرح آپ نے بھی اطلاع دی کہ جو حملوں کی اطلاعات شام میں ملی ہیں یا عراق میں ملی ہیں، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک سیکنڈری اٹیک اسرائیل کی جانب سے شام اور عراق کے ہوائی اڈوں پہ اس لیے کیا گیا ہو کہ ان کو باز رکھا جائے اپنے لڑاکا طیارے فضا میں بلند کرنے سے، جو کہ اسرائیل کے جو اٹیکنگ جہاز ایران کی جانب جا رہے ہیں ان کی فلائٹ کو انٹرسپٹ یا ڈسٹرب کر سکیں. یہ جنگی حکمت عملی. لیکن جو امپورٹنٹ بات اسرائیل اور ایران دونوں سے سامنے آ رہی ہے وہ 2 باتیں. پہلی بات، جو بیانیہ مرتب مغربی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے، وہ بار بار اس بات پہ اصرار کر رہا ہے کہ جناب ہم نے تیل کی تنصیبات اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا ہے. اچھا، اس کے پیچھے ان کا مفاد اور مقصد کیا ہے؟ اس کا مفاد اور مقصد یہ ہے کہ جوابی کارروائی میں ایران جو ہے وہ جو امریکی آئل کمپنیز پورے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں ان کو نشانہ نہ بنائے یا اسرائیل کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کرے. یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ جی ہم نے آپ کے دفاعی اڈوں پہ حملہ کیا ہے، فوجی اڈوں پہ حملہ کیا ہے، تو آپ بھی جو ہے نا صرف فوجی اڈوں پہ حملہ کریں. یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک اسٹریٹجک سگنلنگ اور کمیونیکیشن جاری ہے سب ایران اور اسرائیل کے درمیان. آخری بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے ابھی تک دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے چند گھنٹے اور دنوں میں پبلک سینٹیمنٹ اور ان کا میڈیا کیا بیانیہ مرتب کرتا ہے. کیا وہ اس کے اوپر بڑے پیمانے پہ غم و غصہ ایران میں پھیلتا ہے اور بہت شدید مذمت اگر اعلیٰ ترین سطح سے کی جاتی ہے تو یہ آپ کو یہ ٹائم دے گا کہ وہ بڑے پیمانے پہ. تو مذمت تو ہم نے دیکھی تھی اس سے قبل جب فلسطین میں بھی حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے، اکتوبر 2023 کی بات ہے. یہ مذمتیں تب بھی ہوئی، احتجاج تب بھی ہوئے. اب ایران پر بھی 1 سال کے بعد ویسے ہی حملوں کا آغاز کر دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے احتجاج اور آواز اٹھانے سے کوئی فرق پڑے گا اسرائیل کو؟ جی، میں وہی ایکسپلین کر رہا تھا کہ ایک لحاظ سے فرق کیوں پڑتا ہے اور کیوں کس حد تک پڑتا ہے. دیکھیں، اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پبلک سینٹیمنٹ اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جو ریئیکشن ایران کی طرف سے آئے گا نا، وہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ آگے بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اگر ایران کا میڈیا، ان کا جو دفتر خارجہ ہے اور ان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بہت سخت الفاظ استعمال کرتی ہے اور یہ ادا کرتی ہے کہ جی ہم اس کا جواب دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی آگے بڑھے گی. لیکن اگر آپ کو ان کے بیانات میں یہ بیانیہ ملتا ہے کہ جناب انہوں نے حملے کی کوشش کی تھی، ہم نے ناکام بنا دیا، یا جو حملہ تھا وہ بہت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا، تو اس کا بیانیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر جوابی کارروائی اسرائیل کے خلاف کریں گے بھی تو بہت بڑے پیمانے پہ نہیں کریں گے. البتہ میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ سے جو انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل نیو یارک ٹائمز نے ایک ایران کے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کی تھی کہ آیت اللہ خامنائی نے حکم پچھلے 24 گھنٹے میں پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کی لیڈرشپ کو دے دیا کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے منصوبہ بندی اور تیاری مکمل رکھیں، اور اس میں انہوں نے 3 اہداف کی ڈائریکشن دی تھی. پہلی بات انہوں نے کی تھی کہ ابھی تک جو 2 دفعہ ایران نے حملے 180-200 کے قریب میزائل لانچ کیے گئے تھے،
इस दफा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो ईरान की लीडरशिप ने ताकीद की है, हिदायत की है अपनी फौज को, वो ये है कि कम से कम 1000 मिसाइल, ठीक है, 5 गुना बड़ा हमले की आप तैयारी रखें अगर ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमला किया जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो तेल की तमाम तर तिजारत है मशरिक वस्ता खुसूसन गल्फ ऑफ हर्मुज से, जो कि दुनिया के 20% तेल जहाँ से जाता है, उसको ईरान बंद कर दे। इसका मकसद ये है आलमी तेल की कीमतें और पूरी दुनिया की जो तवानाई की रसद और सप्लाई है उसको इतने बड़े पैमाने पर ईरान मुतासिर करे कि पूरी दुनिया जो है वो फिर मगरबी ताकतों पे दबाव डाले कि जनाब आप फौरी तौर पे जंग बंद करें, हम इतना महंगा तेल और तेल की जो कमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ईरान की जो हिकमत अमली है वो एनर्जी सिक्योरिटी, पूरी दुनिया की तेल की रसद को मुतासिर करने, दिफाई कार्रवाई करने और अपनी जो हलीफ तंजीमें हैं उनके जरिए इसराइल पे मजीद दबाव डालने और उसकी दिफाई कुव्वत को जायल करने पर मुश्तमिल बात कर रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है इस वक्त इलेक्शन से पहले, इसमें आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हुकूमत होती है उसका ज़्यादातर जो अपनी तवज्जो होती है वो काफ़ी होती है, फैक्टर्स होते हैं और किसी हद तक एक विंडो बन जाती है अपॉर्चुनिटी की कि अगर कोई मुल्क उनका हलीफ की तनाज़े को अतूल देना चाहता है, हवा देना चाहता है, उसमें इजाफा करना चाहता है, तो वो ये कैलकुलेट करते हैं कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा सिफारती दबाव शायद नहीं आएगा, तो इस मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और मैं सोचता हूँ जो इसराइल फौजी और सियासी क़यादत है उसने ये बहुत कैलकुलेट किया है कि ये जो टाइमिंग है ना, ये ऐसी है कि वो जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई बहुत सख्त दबाव इस वक्त मौजूदा जो आउट गोइंग इंतजामिया है वो डालने की पोजीशन में नहीं है, पहली बात। अलबत्ता जो बहुत दिलचस्प इस वक्त डिबेट जारी है इसराइल के अहम हलकों के अंदर वो ये है कि इस वक्त चूंकि ट्रंप की थोड़ी सी जो मकबूलियत है वो पिछले हफ्ते और चंद दिनों में कमला हैरिस के मुकाबले में बढ़ी है, तो उनको ये उम्मीद है कि शायद ट्रंप इंतजामिया दोबारा से व्हाइट हाउस में आ जाएगी, तो उनकी तो एक नजरियाती भी एक सपोर्ट है। बल्कि आप जानते हैं कि इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने तो तनकीद का निशाना बनाया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि जनाब ये तो बड़े वीक है, इसराइल को चाहिए कि वो ईरान के एटमी तंजीमात पे हमला करे। तो बात से ये है कि इसराइल की समझती है कि अगर ट्रंप इंतजामिया दोबारा से व्हाइट हाउस में आती है तो इसराइल की सिफारती, सियासी और दिफाई इमदाद में इजाफा होगा, यूरोप की जानिब जो उनकी कमिटमेंट है, नेटो की तरफ जो कमिटमेंट है और उसमें कमी आएगी, और यूक्रेन की जो जंग है उसमें यूक्रेन की सपोर्ट कम होगी और ज्यादा फोकस जो है वो इसराइल की मदद और हिमायत पे होगा। जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पर कमला हैरिस की कोशिश है कि यकीनी तौर पर इसराइली लॉबी जो है बहुत असर है, तो वो भी उनकी हमदर्दी लेना चाहती है, लेकिन वो नॉन वाइट, नॉन क्रिश्चियन और नॉन जूइश जो वोट है, ब्लैक्स का, मैक्सिकन्स का, मुसलमानों का, अरबों का, वो भी हासिल करने के लिए रिलेटिवली बैलेंस्ड बयानियां और मौक़िफ़ अपनाते हैं ताकि उनको वोट जो है वो सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों से नहीं बल्कि अरबों और मुसलमानों से भी मिल सके। इसलिए वो बयानात इस तरह के देते हैं कि जी की कोशिश हो रही है और डिस्कलेशन की कोशिश हो रही है, लेकिन हकीकत ये है, मैं आपको चीजें एक कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब देखें 18 अरब डॉलर का दिफाई इक्विपमेंट अमेरिका ने अफगान नेशनल आर्मी को रेज करने के लिए 16 साल में दिया था। 2005 से लेके 2021 तक 15-16 साल के दौरान 18 अरब डॉलर का दिफाई इक्विपमेंट अफगान नेशनल आर्मी जो कि 3.5 लाख की नस्ली पर मुश्तमिल थी उसको दिया था। लेकिन पिछले एक साल के अंदर 18 अरब डॉलर से ज्यादा का मजमूई दिफाई इक्विपमेंट अमेरिका ने सिर्फ इसराइल को हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ दिया है। ये एक सबूत है कि अमेरिका की दिफाई जो कमिटमेंट है वो इसराइल की जानिब